یہ داستان ہے شہیدوں کی، ان کی قربانیوں کی، ملک کی خاطر جان نچھاور کرنے والوں کی عظیم قربانیوں کی، خود سے بڑی طاقت کے دانت کھٹے کرنے کی، دشمن کے غرور کو توڑنے والوں کی، جو کہتے تھے صبح کی چائے لاہور میں پیئیں گے تو بھول گئے تھے ٹی واز فنٹاسٹک۔ سننی ہے تو آؤ آپ کو مکمل سناتا ہوں۔ میری محنت ہے نیوٹرل رائے آپ تک پہنچانا جو سچ ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار عالم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری تھنک ٹینک۔ رن آف کچھ کی لڑائی کی داستان کیا تھی؟ کیسے پاکستان سے بھارت کو مار پڑی؟ جنرل اختر ملک کے ساتھ کیا واقعات ہوئے؟ اختر ملک کی کیا خدمات تھی 1965 کی جنگ میں؟ لاہور سیالکوٹ سیکٹروں کا دفاع کیسے کیا؟ کیا پاکستان کی زمین پر بھارت نے قبضہ کر لیا تھا؟ پاک ایئر فورس کے کارنامے، گجرات میں جنگ کی داستان کیا تھی؟ انہی سب سوالات کے جوابات جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک جنرل کا نام بہت آتا ہے، جہاں بھی جنگ ہو یا خون ریزی ہو، عموماً اس جنرل کا نام سر فہرست رہا۔ وہ ہیں جنرل ٹکا خان، باقی وہ کسی تاریخ کے محتاج نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ان کا ذکر ہمیشہ ایک سخت گیر جنرل کا رہا ہے، جن کی تفصیل میں جنرل ٹکا کی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ ابھی ذکر بھٹو کا ہو رہا ہے۔ 1965 کی جنگ کے کافی اسباب تھے، مگر جس مسئلے کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہے رن آف کچھ۔ رن ہندی زبان میں دلدل کو کہتے ہیں، باقی رن سرائکی زبان میں بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ اس رن کی بات نہیں ہو رہی، جبکہ کچھ اس ضلع کا نام ہے جہاں یہ واقع ہے۔ رن کچھ پاکستان کے صوبہ سندھ اور بھارت کی ریاست گجرات کے درمیان صحرائے تھر میں واقع ایک دلدلی علاقہ ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سن 1965 میں پاک بھارت کے درمیان جنگ کی بنیاد رن آف کچھ کے ویران علاقے میں ہونے والی ایک چھوٹی سی جھڑپ سے رکھی گئی تھی۔ یہ پورا علاقہ ایک طرح کا صحرا تھا، جہاں کچھ چرواہے کبھی کبھار اپنی بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، یا بھولے بھٹکے کبھی پولیس والوں کا دستہ گشت کر لیا کرتا تھا۔ حکمت عملی کے اعتبار سے اس علاقے کو لے کر پاکستان بہت فائدے میں تھا، کیونکہ اس علاقے سے محض 26 میل کے فاصلے پر پاکستان کا ریلوے اسٹیشن بدین تھا، جہاں سے بذریعہ ریل کراچی کا فاصلہ صرف 13 میل تھا۔ پاکستان کی 8ویں ڈویژن کا یہیں پر ہیڈ کوارٹر تھا۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے کچھ کے میدان میں پہنچنے کے لیے تمام راستے تقریباً ناقابل رسائی تھے۔ سب سے نزدیک 31ویں بریگیڈ احمد آباد میں تھی، جو نزدیکی ریلوے اسٹیشن بھوج سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ بھوج یوں تو اس علاقے کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، لیکن متنازع پاکستانی سرحد سے 110 میل کے فاصلے پر تھا۔ جھگڑے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بھارتی سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویل ایک کچی سڑک بنا لی ہے۔ یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک جاتی تھی۔ بھارت نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج کیا۔ پاکستان نے جواب میں 51ویں بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر اظہر کو اس علاقے میں مزید جارحانہ گشت کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر مارچ 1965 کے آتے آتے بھارت نے بھی کجر کوٹ کے قریب 20 کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی۔ پاکستان کے کمانڈر میجر جنرل ٹکا خان نے بریگیڈیئر اظہر کو حکم دیا کہ حملہ کر کے بھارت کی نئی بنی سردار چوکی کو تباہ کر دیا جائے۔ شالیمار چوکی پر تعینات اسپیشل ریزرو پولیس کے جوان مشین گن اور موٹر فائر کے کور میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے، تاہم سردار چوکی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے شدید مزاحمت کی۔ 14 گھنٹوں کے زبردست حملے کے بعد بریگیڈیئر اظہر نے گولہ باری روکنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران سردار چوکی کی حفاظت پہ مامور پولیس اہلکار 2 میل واپس
واپس یعنی پیچھے وجیو کوٹ چوکی پر چلے گئے۔ پاکستان کی فوج کو اس کا پتہ نہیں چلا اور انہوں نے بھی اپنے فوجی واپس اسی جگہ آنے کا حکم دے دیا جہاں سے انہوں نے صبح حملہ شروع کیا تھا۔ شام کو بھارتی جوان جو سردار چوکی پر آئے تو انہیں احساس ہوا کہ سردار چوکی پر کوئی بھی پاکستانی فوجی نہیں ہے اور بھارتی جوانوں نے بھی بغیر لڑے اس چوکی پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان کی 51ویں بریگیڈ کے کمانڈر نے اتنے اناڑی پن سے آپریشن کو ہینڈل کیا جتنا بھارت کی 31ویں انفینٹری بریگیڈیئر کے بریگیڈیئر دلجانی نے اناڑی پن دکھایا تھا۔ اس درمیان دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان نے بھارتی فضائیہ فوج کے سربراہ ایئر مارشل ارجن سنگھ کو کال کر کے پیشکش کی کہ دونوں ممالک کی فضائیہ اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ یہ وہی اصغر خان ہے جس نے آگے چل کر سیاسی پارٹی بنائی تھی اور ان کی پارٹی میں نواز شریف شامل ہوئے تھے اپنی سیاست کی ابتدا میں۔ باقی تفصیل اصغر خان کی، اس نے یہ کون سی بہادری دکھائی، اصغر خان کی ویڈیو میں مکمل تفصیل موجود ہے، آپ اصغر خان کی ویڈیو دیکھ لیں۔ اگرچہ اصغر خان نے اپنی کتاب فرسٹ راؤنڈ میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا لیکن یہ کیا سرایہ کی گئی تھی، شاید اسی فون کال کی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے صرف 10 روز قبل ایوب خان نے انہیں عہدے سے ہٹا کر ایئر مارشل نور خان کو پاکستانی ایئر فورس کا سربراہ بنا دیا۔ 24 اپریل کو بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ کی قیادت میں پاکستانی فوجیوں نے سرابیت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے لیے پوری 2 ٹینک ریجمنٹ اور توپ خانے کا استعمال کیا گیا اور بھارتی فوجیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگلے 2 دنوں میں بھارتی فوجیوں کو بیربت کی چوکی بھی خالی کرنی پڑی۔ بھارت کو اس وقت اور شرمشار ہونا پڑا جب پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر بھارتی فوجیوں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار اور گولہ بارود دکھائے۔ بعد میں برطانیہ کی مداخلت سے دونوں فوجیں اپنے پرانے محاذ پر واپس چلی گئی۔ اس پورے آپریشن کو جو رن آف کچھ میں ہوا اسے آپریشن ڈیزرٹ ہاک بھی کہتے ہیں۔ اس آپریشن سے پاکستانی فوج کو کم سے کم محدود سطح پر ہی صحیح بھارتی فوج کی صلاحیت کو آزمانے کا موقع ملا۔ اس جنگ میں پاکستان بھارت پر بھاری پڑا تھا لیکن اس آپریشن کی وجہ سے ایوب کابینہ کو یہ غلط فہمی بھی ہو گئی اور اس غلط فہمی کا انہیں 3 ماہ بعد جولائی 1965 کے آخری ہفتے میں شروع ہونے والے آپریشن جبر الٹر میں بھاری نقصان کی صورت میں ملا۔ کیونکہ رن آف کچھ میں ہار کے بعد بھارت کی آرمی پہلے سے تیار ہو چکی تھی آپریشن جبر الٹر کے خلاف۔ جبر الٹر میں ناکامی کے بعد آپریشن گرینڈ سلام شروع کیا گیا۔ باقی آپریشن جبر الٹر کی تفصیل ذوالفقار علی بھٹو کی قسط نمبر 4 میں بتا چکا۔ آپریشن گرینڈ سلام 1 ستمبر 1965 کو شروع کیا گیا تھا جس کا سب سے بڑا مقصد سرحدی قصبے اخنور پر قبضہ کر کے بھارتی فوج کے مقبوضہ کشمیر میں داخلے کے واحد راستے کو بند کرنا تھا۔ یہ آپریشن بھی جنرل اختر حسین ملک کی قیادت میں ہوا تھا جنہوں نے 5 ستمبر 1965 کو ایک اور گاؤں جوڑیاں پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے 23 اگست کو چھمپ کے گاؤں پر بھی قبضہ کیا تھا پاکستان نے اور اخنور کی طرف پاک فوج نے کامیابی سے پیش قدمی جاری رکھی۔ اس شاندار کارکردگی پر حکومت پاکستان نے انہیں یعنی جنرل اختر حسین ملک کو حلال جرت کا تمغہ دیا تھا لیکن بدقسمتی سے جنرل اختر حسین ملک کو قادیانی ہونے کی وجہ سے کامیابی کا کریڈٹ دینے کی بجائے کارروائی کے دوران انہیں تبدیل کر کے کمانڈ میجر جنرل یحییٰ خان جیسے نااہل ترین جنرل کو دے دی گئی تھی۔ 36 گھنٹے کمانڈ کی تبدیلی میں لگ گئے جو دشمن کے لیے کسی آسمانی مدد یا نعمت سے کم نہیں تھے اور اس دوران دشمن نے نہ صرف دفاعی پوزیشن سنبھال کر مضبوط کر لی بلکہ 6 ستمبر 1965 کو لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ کھول کر پاکستان کی توجہ اس طرف موڑ دی اور پاکستان اٹیک کی بجائے دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ مزے کی بات جو ہے وہ یہ بھی کہ ایوب خان اس نازک موقع پر اپنی پرانی عادت کے مطابق کسی نامعلوم وجہ کے باعث دارالحکومت سے غائب ہو کر سوات میں
पहुंच चुके थे। कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान वजीर खारजा के पास पहुंचे और कुर्ब के आलम में चिल्लाते हुए कहा, मेरे जवानों के पास लड़ने के लिए पत्थरों के सिवा कुछ नहीं। वो ऑपरेशन जबर अल्टर के कमांडर जनरल अख्तर से मिलकर आ रहे हैं, जिनका ख्याल था कि उस मुश्किल से निकलने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जनरल मूसा चाहते थे कि अयूब खान से ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त हासिल की जाए, मगर अयूब तो दारुल हुकूमत ही से गायब थे। सो उस मकसद के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबात जाकर अयूब से मुलाकात करते हैं और तहरीरी हुक्मनामा जारी होता है जो वज़ीर ख़ारजा और कमांडर इन चीफ के नाम था। उस हुक्मनामे में कहा गया था कि हमें ऐसा इक़दाम करना चाहिए जिसके ज़रिए बाकायदा जंग की नौबत आए बगैर मसला कश्मीर को जिंदा किया जा सके। उस हुक्मनामे की तफसील में ये भी साबित होता है कि 29 अगस्त 1965 तक अयूब खान को हकायक से बेखबर रखा गया था और ऐसे लगता था कि अयूब खान नहीं जानते थे कि ऑपरेशन जबर अल्टर नाकाम हो चुका है। फौज के सरबराह के अलावा ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वो रियासती सरबराह को जंग के हालात से बाखबर करता। लेकिन उस बहरान से मुतालिक तमाम तज़किरे, किताबें, अखबारात और इंटरनेट की रसाई खामोश है। मैं भी उस बारे में कुछ हकीकत के नज़दीक नहीं ढूंढ सका। जनरल गुल हसन अपनी किताब आखिरी कमांडर इन चीफ में लिखते हैं कि सिर्फ अयूब ही हकायक से बेखबर ना थे, बल्कि GHQ में भी यही हाल था। महाज से जो रिपोर्टें आती मुतलका अफसरान नाकामी के शवाहिद मिटाकर उनमें कामयाबी की खबर डाल देते। इस तरह GHQ में भी फतह के डंके बज रहे थे। अगर ये सब जनरल मूसा के इल्म में नहीं था तो क्या वो हकायक से बेखबर थे? उसका एक सबब तो जनरल गुल हसन ने बता दिया, दूसरी वजह जनरल मूसा ने लिखी, जिसके मुताबिक उस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी कम्युनिकेशन का कमजोर निजाम था। बदलते हालात की तपिश जनरल मूसा तक पहुंच चुकी थी और मुतारिक हुए जनरल अख्तर हुसैन मलिक के हेडक्वार्टर मरी से होते हुए महाज तक पहुंचे। जनरल मूसा खान के बाकोल हेडक्वार्टर और महाज के दरमियान रास्ते नहीं थे, कोई खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है और कौन कहाँ है। इस सूरत हाल में जनरल मूसा खान ने ऑपरेशन की कमान बदलने का फैसला किया। जनरल अख्तर हुसैन को हुक्म दिया गया कि वो कमान मेजर जनरल याहिया खान के सुपुर्द कर दें। कमान जनरल याहिया खान के सुपुर्द करने का मतलब ऑपरेशन को समेटना था। ऑपरेशन की कमान को छोड़ने के बाद जनरल अख्तर मलिक सेक्रेटरी इत्तलात से मिले तो आप दीदा हो गए और कहा कि मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। ऑपरेशन जबर अल्टर हो या ऑपरेशन ग्रैंड सलाम, ये दोनों कार्रवाइयाँ कौमी तारीख का अहम और पुरस्कार बाब हैं, जिनके कई सवालों के जवाब अब तक उसके जिम्मेदारों के जिम्मे हैं, क्योंकि ये कार्रवाइयाँ ना सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान जंग का बायस बनी, बल्कि मसला कश्मीर पर उनके इंतहाई मुज़र असरात मुरतब हुए। जनरल मूसा खान उन मंसूबों और जंग के मुख्तलिफ किरदारों में से एक थे जिन्होंने अपनी दो किताब माई विजन और जवान टू जनरल में उस मौजू पर बात की और तमाम तर नाकामी की जिम्मेदारी वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर डाली और बकौल उनके GHQ ने कई बार इस मंसूबे को मुस्तरद किया था। अगर ऐसा था तो ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया और जनरल मूसा की भाग दौड़ क्या थी? इन सवाल के जवाब जनरल मूसा ने नहीं दिए। सारी कार्रवाई नाकाम हो गई तो ये कहकर खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया, अपने कपड़े झाड़े। ये सारा मंसूबा तो वज़ारत ख़ारजा में तैयार हुआ था। मज़े की बात, उस ऑपरेशन जबर अल्टर में जो कमांडोज के दस्ते बनाए गए थे सारे तकरीबन नाकाम हो गए थे, लेकिन एक दस्ता भारतीय फौज को नाको चने चबवा रहा था। वो दस्ता था गजनवी फौज। उसके मेजर मुनव्वर के एहतजाज के बावजूद वापस बुलाया गया। गजनवी फौज को राजौरी, बुदल, थाना मंडी और मुंदेर के काबिज शुदा इलाकों से वापस ना बुलवाया जाता तो जबर अल्टर ऑपरेशन कम अज कम जनूब मगरबी कश्मीर के इलाकों में मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाता, क्योंकि भारतीय फौज मुसलसल कोशिशों के बावजूद गजनवी फौज से ये इलाका वापस लेने में नाकाम रही थी। पाक भारत जंग
باضابطہ طور پر 6 ستمبر 1965 پیر کے دن شروع ہوئی۔ ایوب خان نے اسی دن ریڈیو براڈ کاسٹ کے ذریعے ہنگامی حالات کا اعلان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کے تجربہ کار میجر جنرل نرنجن پرساد کے ماتحت بھارتی فوج کی 25ویں انفنٹری ڈویژن پر BRB کینال کے مغربی کنارے کے قریب پاکستان کی فوج کی طرف سے زبردست حملہ کیا گیا، جو بھارت اور پاکستان کی سرحدی جنرل پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے، جس وجہ سے بھارتی جنرل اپنی گاڑی پر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ میجر جنرل ہرکشن سہل کی سربراہی میں 7ویں ڈویژن نے 6 ستمبر 1965 کو نہر پر حملے کی کوشش کی۔ بھارتی فورسز نے کھارڑا برکی لاہور روڈ سے پیش قدمی کی اور 7 ستمبر تک لاہور کے گاؤں برکی پہنچ گئے۔ برکی میں لڑائی میں پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج نے بھرپور گولہ باری کی۔ لڑائی میں فضائی افواج، بختر بند پیدل فوج، توپ خانے کی بریگیڈ شامل تھی۔ دونوں اطراف سے 11 ستمبر تک برکی گاؤں تباہ ہو گیا۔ برکی سے پاکستانی گولے بارود کی ایک بڑی مقدار پکڑی گئی، جس نے بھارت کی فوج کی جنگ میں کافی مدد کی۔ بھارتی توپ خانہ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ تب امریکہ نے عارضی جنگ بندی کی درخواست کی تاکہ اسے لاہور میں اپنے شہریوں کو نکالنے کی اجازت دی جا سکے۔ پاکستانی درمیانے سائز کے ٹینک اور فوج فائرنگ کی زد میں آتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ لاہور کے خلاف حملے میں بھارتی پہلی ڈویژن حصہ لے رہی تھی، جسے سیکنڈ آزاد آرمڈ بریگیڈ کی 3 ٹینک ریجمنٹ کی مدد حاصل تھی۔ وہ تیزی سے سرحد پار کر گئے۔ 6 ستمبر تک اچھو گل BRB کینال تک پہنچ گئے۔ پاکستانی فوج نے اس بریگیڈ کو نہر کے پلوں پر روک لیا۔ جب لگا زیادہ دیر نہیں روک سکتے تو پاک فوج کے جوانوں نے BRB کینال کے پلوں کو اڑا دیا، جس سے لاہور پر بھارت کی مزید پیش قدمی کو مؤثر طریقے سے روک دیا، جو کہ لاہور کے دفاع کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ تیسری جاٹ بٹالین پہلی بھارتی یونٹ تھی جس نے اچھو گل BRB کینال کو عبور کیا اور نہر کے ساتھ ساتھ ڈوگرائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی دن جوابی کارروائی کی پاکستان کی فوج نے، جس میں ایک بختر بند ڈویژن اور پیادہ ڈویژن تھی، جس کی مدد سے پاکستان کی ایئر فورس کے جہاز نے بھارت کی 15ویں ڈویژن کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ جاٹ بٹالین کو کم سے کم جانی نقصان ہوا تھا، زیادہ نقصان گولہ بارود کے ذخیرے اور سامان کی گاڑیوں کا ہوا تھا۔ بھارتی اعلیٰ کمانڈروں کو تیسری جاٹ بٹالین کی ڈوگرائی پر قبضے کی اطلاع نہیں تھی اور گمراہ کن معلومات کی وجہ سے کمانڈ کو باٹا پور اور ڈوگرائی سے گھوسل دیال تک پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم سے تیسری جاٹ بٹالین کے لیفٹیننٹ کرنل ڈیسمنڈ ہیڈ کو کافی مایوسی ہوئی۔ ڈوگرائی کو بڑی مشکل سے 21 ستمبر کو تیسری جاٹ بٹالین نے دوسری بار دوبارہ حاصل کر لیا، مگر پاکستانی فوج سے بڑی سخت لڑائی کے بعد جو ڈوگرائی میں ہوئی۔ 8 ستمبر 1965 کو 5ویں مراٹھا لائٹ انفینٹری یعنی پیادہ کی ایک کمپنی منا باؤ میں راجستھان آرم کانسٹیبلری RAC کی پوسٹ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے بھیجی گئی۔ ان کا کام صرف یہ تھا پوسٹ پر ثابت قدم رہنا ہے، پاکستان کی بٹالین کو روکنا ہے، لیکن مراٹھا ہل منا باؤ میں بھارتی کمپنی بمشکل 24 گھنٹے تک شدید حملے کو بھی ناکام نہ کر سکے۔ پاک فضائیہ نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور گدرا روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب سامان کے ساتھ یعنی اسلحے کے ساتھ باڑمیر سے آنے والی ایک ریلوے ٹرین کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ 10 ستمبر کو منا باؤ پاکستان کے قبضے میں آ گیا۔ بات یہ نہیں کہ جنگ کون جیت رہا تھا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ نقصان پاکستان کا بھی ہو رہا تھا، بھارت کا بھی۔ جنگ کے کافی محاذ کھل چکے تھے۔ کشمیر، گلگت بلتستان سے لے کر صوبہ سندھ کے آخری گاؤں تک پاک فوج کے جوان لڑ رہے تھے۔ بھارت کی فوج نے پاکستان کی فوج کی توجہ لاہور محاذ سے ہٹانے کے لیے 600 سے زیادہ ٹینکوں اور ہزاروں کی تعداد میں پیدل فوج سے سیالکوٹ سیکٹر پر حملے کے لیے نیا محاذ کھولا، جو تاریخ میں رقم ہوا۔ 9 ستمبر 1965 کو بھارت کے میجر جنرل راجندر سنگھ کی سربراہی میں بھارت کی 1st آرمڈ ڈویژن نے سیالکوٹ سیکٹر پر قبضے کے ارادے سے پیش قدمی کی۔
کی، جن کی ملاقات میجر جنرل ابرار حسین کی سربراہی میں پاکستان کی 6ویں آرم ڈویژن سے ہوئی۔ پہلا آمنا سامنا یعنی لڑائی فلورا کے قصبے میں ہوئی۔ آج تک ہم نے جو پڑھا سنا، جنگ اتنی بھی آسان نہیں تھی، کوشش ہے تصدیق شدہ معلومات آپ کو بتاؤں۔ ہمیں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی، مگر یہ بات مکمل سچ نہیں، وہ ابھی آگے بتاؤں گا، آپ خود فیصلہ کر لینا۔ فلورا کی جنگ 1965 میں پاک بھارت جنگ میں لڑی جانے والی ٹینکوں کی ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی جنگ تھی، جس کا آغاز 10 ستمبر 1965 کو ہوا، جس میں بھارت کی فرسٹ آرم ڈویژن نے 4 72 بند ریجمنٹوں اور فوجی دستوں کی مدد سے پاکستان کی زیر قبضہ پوزیشنوں پر حملہ کیا، جسے پاکستان کی 6 آرم ڈویژن نے مقابلہ کر کے روکے رکھا۔ میجر عزیز بھٹی نے 3 دن اور راتیں دشمن کو روکے رکھا۔ 3 دن تک اس حصے میں لڑائی چلی اور پاکستان کی 6 آرمڈ ڈویژن نے محنت اور قربانیوں سے مقابلہ کیا، لیکن پاکستان کی 6 آرم ڈویژن کا کافی نقصان ہوا۔ 66 ٹینکوں کے نقصان کے بعد 6 آرم ڈویژن پیچھے ہٹ گئے، جبکہ بھارت کے 180 ٹینک تباہ کیے تھے پاکستان کے فوجی جوانوں نے۔ بھارت کا ارادہ تھا پیش قدمی کرتے ہوئے چننڈا سے مرلا راوی لنک تک کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لاتے ہوئے جی ٹی روڈ پر قبضہ کر کے اس علاقے کا رابطہ پاکستان سے کاٹ دیں۔ فلورا کے حصے میں جنگ حادثاتی طور پر ہوئی تھی، جس میں پاکستان کو اس حصے پر سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر ہوئی اگلی لڑائی چننڈا میں، جو پاکستان نے پیچھے ہٹ کر پوزیشن مضبوط کی اور بھارتی فوج کو روک لیا۔ فلورا میں 12 ستمبر کو بھارت کی فوج کامیاب ہوئی اور پاک فوج نے پسپائی اختیار کی اور چننڈا کے مقام کو آخری سمجھا، اور کھیم کرن سیکٹر میں بھارت کا حملہ کامیاب رہا تھا۔ بھارت کی فوج کو ہار کا جھٹکا چننڈا کی لڑائی میں ملا، جو اس سے پہلے پاکستان کی فوج پر بھاری پڑ رہی تھی، اور ایک زبردست قسم کی ہار اور نقصان ملا بھارتی فوج کو، جب پاک فوج کے ساتھ مقامی لوگوں نے خود پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر بھارت کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا چننڈا میں، جبکہ بھارت کی فوج نے سیالکوٹ سیکٹر میں تقریباً 200 مربع میل پاکستانی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں فلورا، دیوالی، بجگڑائی، سجیت گڑھ، باگوال، چھپرا، موہت پور اور تلک پور کے گاؤں، مہاراج کے گڑگور اور بجگرائی کے گاؤں شامل تھے، جو معاہدہ تاشکند کے بعد واپس ملے پاکستان۔ پل کنجر کی لڑائی میں پاکستانی فوج نے بھارت کی فوج کو کافی نقصان پہنچا کر قبضہ کر لیا، جو امن معاہدے کے بعد بھارت کو واپس ملا۔ لیفٹیننٹ جنرل بختیار رانا کی کمان میں آئی کرافٹ بٹالین اور میجر جنرل حسین کی کمان میں 6 آرمڈ نے 14 ستمبر سے 19 ستمبر تک بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل پیٹرک ڈن کی آئی کرافٹس اور فرسٹ آرمڈ کے سربراہ راجندر سنگھ کے ساتھ سخت لڑائی لڑی۔ اس لڑائی میں فضائیہ بہت کم استعمال ہوئی تھی، کیونکہ وہ دوسرے مقامات پر بھارت کے طیاروں سے لڑائی میں مصروف تھے۔ یہ چننڈا کے مقام پر لڑی جانے والی لڑائی تھی، جس میں بھارت کو شکست ہوئی تھی اور 120 ٹینک تباہ ہوئے تھے بھارت کے، جبکہ مقابلے میں پاکستان کا نقصان 44 ٹینکوں کا ہوا تھا۔ پورے سیالکوٹ سیکٹر کے حملے کے اختتام پر پاکستانی بختر بند گاڑیوں کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ پاکستان کے 36 ٹینک بھارت نے قبضے میں بھی لے لیے تھے۔ کل ملا کر پاکستان کے لگ بھگ 120 کے قریب ٹینک ناکارہ ہوئے تھے، جو اگر دیکھا جائے بھارت کو تو اس کے مقابلے میں کافی بڑا نقصان تھا پاکستان کے لیے، مگر لاہور سیکٹر کی طرح سیالکوٹ سیکٹر کا دفاع پاکستان نے کافی قربانیاں دے کر لیا اور بھارت کے ہر حملے کو پسپا کیا۔ اصل اتر کی جنگ، جو 8 ستمبر کو پاکستان کے میجر جنرل ناصر کی کمان میں 11ویں ڈویژن نے امرتسر اور دریائے بیاس کے پل اور جلندھر پر قبضے کرنے کے لیے حملوں سے شروع کی، جو کھیم کرن کی طرف سے حملے کرنے سے شروع ہوئی۔ 11 ستمبر کو بھارت کی جانب سے مہاد پور نہر کراس کر کے کھیم کرن نے جوابی حملہ کر کے پاکستان کو وہیں محدود کر دیا، جس سے پاکستان کی حکمت عملی کافی متاثر ہوئی۔ پاکستان کی فوج کا مقابلہ بھارت کی 2nd آزاد آرمڈ بریگیڈ نے کیا، جس کی کمان بریگیڈیئر تھامسن نے کی
کی تھی، جس نے آگے بڑی پاکستانی فوج کے خلاف دفاعی پوزیشن بنا کر جنگ لڑی اور پاک فوج کو آگے بڑھنے نہیں دیا اس علاقے۔ پاکستانی ٹینکوں کی تعداد وہاں زیادہ تھی اور اچھی کوالٹی کے ٹینک تھے بھارت کے مقابلے میں، جس سے فائدہ بھی ہوا پاکستان کو اصل اتر کی جنگ میں، مگر اچھی پوزیشن میں اور اچھے طریقے سے چھپے ہوئے بھارتی فارمیشن میں پیش قدمی کی پاکستان کی فوج نے، جس کی وجہ سے تقریباً 97 ٹینک ناکارہ ہوئے پاکستان کے، جبکہ بھارت کے 32 ٹینک تباہ کیے پاکستانی فوج نے اور سینکڑوں فوجی مارے تھے بھارت کے۔ اس حصے میں بھارت دفاع میں کامیاب ہوا تھا اور بھارت کے پنجاب محاذ پر پاکستان کی پیش قدمی روک دی گئی تھی۔ جس قصبے میں یہ جنگ لڑی گئی اسے پینٹنٹ نگر کا نام دیا گیا، جو امریکہ کے M48 پینٹنٹ ٹینکوں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ راجستھان فرنٹ پر لڑائی 8 ستمبر کو شروع ہوئی، جہاں پاکستان نے ڈیزرٹ فورس اور ہل ملیشیا یعنی پیر پگاڑا کے مریدوں کو دفاعی پوزیشن میں رکھا، کیونکہ وہ علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے۔ ان کے پاس صحرا میں زندہ رہنے کے تمام اسباب تھے، جو نہ تو بھارتی فوج کے پاس تھے نہ ہی پاکستان کی فوج کے پاس تھے، اور انہوں نے بھارتی فوج کی ایسی کی تیسی کر دی سندھ میں داخل ہوتے ہوئے، اور بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جیسے جیسے جنگ جاری رہی، ڈیزرٹ فورس اور ہل ملیشیا اور پاک فوج راجستھان کے دیہاتوں پر حملے کر کے قبضے کرتے گئے تیزی سے۔ جنگ بغیر رکے آگے بڑھی جا رہی تھی، دونوں ملک ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے۔ اب اگر نقصانات کی بات کریں تو اس بارے میں دونوں ملکوں کے الگ الگ اندازے ہیں۔ بھارت کا جانی نقصان تقریباً 8000 فوجیوں کا تھا جو جنگ کا لقمہ بنے، جبکہ پاکستان کے فوجی جو شہید ہوئے ان کی تعداد 3800 تھی۔ اندازاً بھارت کے تقریباً 290 سے 350 کے قریب ٹینک تباہ ہوئے، جبکہ پاکستان کے تباہ ہوئے ٹینکوں کی تعداد 165 سے 190 کے قریب تھی۔ پاک ایئر فورس کے ہوائی جہاز جو تباہ ہوئے ان کی تعداد 19 سے 20 تھی، جبکہ بھارت کے 75 سے 120 ہوائی جہاز تباہ ہوئے تھے۔ پاکستان کی 1840 کلومیٹر زمین بھارت کے قبضے میں گئی، جبکہ پاکستان نے 540 کلومیٹر کا بھارتی رقبہ قبضے میں لے لیا۔ بھارت کے پاس سیالکوٹ، لاہور اور کشمیر کے سیکٹروں کے رقبے قبضے میں تھے، جبکہ پاکستان کے قبضے میں راجستھان اور کشمیر کے علاقے تھے۔ یہاں پر پاکستان کا دعویٰ تھا کہ 1600 کلومیٹر بھارتی رقبے پر پاکستان نے قبضہ کیا اور 1200 کلومیٹر کا پاکستان کا رقبہ بھارت نے قبضے میں لیا۔ سائز میں چھوٹے ہونے کے باوجود پاکستانی نیوی نے بھارتی دوار بیس پر ریڈار کو تباہ کیا، جس سے کراچی حملوں سے محفوظ رہا۔ پاکستانی ایئر فورس نے 17 دن کی جنگ میں خود سے بڑی ایئر فورس کو شکست دی تھی اور خود تقریباً محفوظ رہی۔ جو مقابلہ ایسے تھا، پاکستان کا 1 طیارہ جبکہ بھارت کے 5 طیارے۔ ایک عالمی ریکارڈ MM عالم جو پاکستانی لڑاکا پائلٹ تھا اس کے نام ہوا۔ 1 منٹ سے کم وقت میں 5 بھارتی طیاروں کو تباہ کیا، جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ بھارت کے دعوے پر غور کریں، نہ ہی پاکستان کے دعوے پر غور کریں، اور آزاد رائے دینے والوں کو دیکھیں تو جنگ میں نقصان دونوں ملکوں کا ہوا تھا، نہ کوئی فیصلہ کن فوجی فوائد حاصل ہوئے تھے۔ بھارت نے طاقت کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کرنے کی پاکستان کی کوشش کو ناکام بنانے کا اپنا بنیادی مقصد حاصل کر لیا تھا۔ پاکستان نے کیا حاصل کیا اس جنگ سے؟ یہ سوال آج بھی موجود ہے، اور جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ جنگ اگر لمبی چلتی تو جیت پاکستان کی ہونی تھی، کیونکہ مجبوراً زیادہ نقصان ہونے کی صورت میں اسلامی ممالک اور چین کو عملاً داخل ہونا پڑتا جنگ میں۔ اور جیت کس چیز کی ہوئی؟ جو بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے جنگ جیتی، اقوام متحدہ میں قرارداد کے بعد جنگ روکنے میں جلدی کسے تھی؟ اور جنگ بندی سے سرحدوں میں کون سی کوئی تبدیلی ہوئی؟ جنگ لمبی چلتی تو پاکستانیوں کو متحد ہونے کا موقع ملتا، اور مسلمان شہادت سے نہیں ڈرتے تو ہم بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر خود کی جان دے کر ٹینک نہ تباہ کرتے۔ باقی جنگ برابری پر رہی، نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، اور بھارت کو ہر محاذ پر لاہور، سیالکوٹ، گجرات
اور پنجاب میں اس کا عملی ثبوت دے دیا تھا۔ اگر افرادی قوت اور طاقت کو دیکھیں اور مقابلہ کریں بھارت کی افرادی قوت اور طاقت کا پاکستان کی افرادی قوت اور طاقت سے، تو پھر جیت پاکستان کی ہوئی تھی۔ معاہدہ تاشکند کی تفصیلات۔ ایوب کا اچانک دورہ چین 1965 کی جنگ کے درمیان میں۔ معاہدہ تاشکند کیوں کیا گیا پاکستان اور بھارت میں؟ پاکستان کا ساتھ کن کن ممالک نے دیا جنگ میں؟ ان سبھی سوالات کے جوابات جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔